اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو کوئی فن عطا فرماتے ہیں تو اس کے لیے بھی بعض اوقات آدمی کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو ایسا فن کیوں دیا، ہم کو کیوں نہیں دیا۔ اس کا بھی علاج یہی ہے جو ابھی تک میں بیان کرتے آ رہا ہوں۔ سمپل علاج ہے کہ آدمی اس کے لیے دعا کرے، اس کے جیسا بننے کے لیے اس کی محنت کرے، نہ یہ کہ اس کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا کرے۔ اور واقعہ لکھا، ابھی میں آپ کو بیان سنانے سے پہلے پوری حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کی ایک کتاب پڑھ کے آ رہا ہوں، اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا قصہ لکھے۔ انہوں نے لکھے کہ دیکھو، جلنے والا جو آدمی ہوتا ہے، کسی پر حسد کرنے والا جو آدمی ہوتا ہے، اس کو اس کے جیسا اچھا بننے کی تمنا نہیں ہوتی، اس سے زیادہ اس بات کی فکر ہوتی کہ اس کا نقصان ہونا اور اس نے برباد ہونا۔ اور واقعہ یہ لکھا، ایک آدمی بیچارہ بہت ہی غریب، فقیر، محتاج آدمی تھا۔ وہ جنگل میں چلا گیا اور مصلی بچھا کے اس نے 40 دن تک وہیں پہ رہ کے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو منوایا۔ تو ایک دن اس کو غیب سے آواز آئی، الہام ہوا کہ دیکھ تو نے ہماری اتنے دن عبادت کی، بول تجھے کیا چاہیے۔ اب وہ غریب آدمی تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ، مجھے قارون کے جیسے بڑے بڑے خزانے نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے فرعون اور نمرود کے جیسی حکومت چاہیے۔ غریب آدمی ہوں، بیوی بال بچے ہیں، خالی میرے 2 ٹائم کے کھانے کا تو انتظام کر دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ اب گھر پہ جب واپس آیا تو قدرتی طور پر اس کے گھر میں روزانہ اناج کا انتظام ہو جاتا تھا، یعنی جو اناج تھا اس میں کی بے برکتی ختم ہو گئی، روزانہ نکالتے جاؤ، اس میں سے کھاتے جاؤ، اس میں کمی نہیں واقع ہو رہی تھی۔ اب اسی کے پڑوس میں اس کا ایک بھائی رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ کیا بات ہے، ان کے گھر پہ روزانہ کھانا پک رہا ہے، بچے بھی حشاش اور بشاش ہے، اور کھا پی کر ان کے چہروں پہ رونق بھی آ چکی ہے، جو چہرے پہ جھلڈیاں آ گئی تھی وہ ختم ہو گئی، اب تو پورے چہرے پہ تراوٹ آ گئی ہوئی ہے۔ اب وہ جو بازو والا بھائی تھا، اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوا۔ اس نے اپنے بھائی سے قریب آیا، اس سے بہت ہی منت کی، سماجت کی، اس کو منایا، اور اس سے یہ پوچھا کہ بھائی، تمہارے گھر پہ جو روزانہ چولہا جل رہا ہے، روزانہ کھانا پک رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو، کیونکہ وہ بیچارہ سیدھا سادہ تھا، اس کی بیسک وجہ صرف یہی ہے کہ میں 40 دن جنگل میں گیا، مصلی بچھا کے اللہ کو راضی کیا، دعا کی، اللہ نے مجھ سے پوچھا تجھے کیا چاہیے، میں نے کہا کہ مجھے نہ خزانے چاہیے نہ بادشاہت چاہیے، غریب آدمی ہوں، 2 وقت کا کھانا چاہیے۔ اللہ نے میری دعا کو قبول کی اور روزانہ میرے گھر پہ کھانا آ رہا ہے اور ہم ایک دم خوشحال ہیں۔ اب یہ جو تھا، اس نے بھی مصلی لیا، گیا جنگل کے اندر، بچھایا مصلی اور 40 دن تک اللہ کو منواتا رہا۔ اب اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ کون ہے، کیا نیت سے آیا ہے۔ اللہ نے تو اس کی ظاہری شکل و صورت دیکھ لی کہ یہ میری عبادت میں مشغول ہے، اللہ نے اس کی بھی عبادت کو قبول کیا۔ اور 40 دن کے بعد اس کو بھی غیب سے آواز آئی اور الہام آیا کہ اے میرے بندے، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ اے اللہ، وہ جو میرے پڑوس میں میرا بھائی ہے، بیچارہ غریب تھا، اب اس کے گھر پہ روزانہ چولہا جل رہا ہے، 2 ٹائم کا کھانا پک رہا ہے، اس کے بچے بھی کھا پی کے مست ہے، اس کے چہرے پہ بھی رونق آ چکی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آ گئی ہے، یہ مجھے دیکھی نہیں جا رہی ہے، اس کا روزانہ کا جو کھانا ہے وہ بند کر دے اور اس کی خوشحالی کو دور کر دے، بس میرے کو یہ چاہیے، بولے دوسرا کچھ نہیں چاہیے۔ تو اس کے بعد پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا کہ حسد اور جلن ایسا ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس نے 40 دن میں اللہ کو منایا، وہ یہ بھی بول سکتا تھا کہ اے اللہ، میری بھی غریبی دور کر، میرے بھی گھر پہ 2 وقت کے کھانے کا انتظام کر، مگر اس کو اپنے کھانے کی فکر نہیں تھی، دوسرا 2 ٹائم کیوں کھا رہا تھا، اس کی جلن اس کو ہو رہی تھی۔
اس کے گھر پہ 2 ٹائم کیوں چولہا جل رہا؟ بولے اللہ میں میری بس یہ دعا قبول کر، اس کا چولہا بجھ جانا چاہیے کل سے۔ وہ جو فاقے میں اس کے بچے روتے اور چلاتے تھے، مجھے وہ آوازیں زیادہ پسند ہیں، اور وہ جو پھرتا تھا نا لوگوں سے قرضے مانگتے ہوئے، میں وہ چاہتا ہوں، بولے بس میری یہ دعا کو قبول فرما۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ جو بیماری ہے یہ انسان کو برباد کرنے والی ہے، بغیر کسی چیز کے اس کو شوگر اور بی پی کا پیشنٹ بنانے والی ہے۔ تو بس ہم یہی کریں کہ جس کے بارے میں دل میں جلن اور حسد پیدا ہو رہی ہے، اس کا علاج یہ ہے، اس کے لیے دعا کرے، اور جہاں پر وہ ملے ہم اس کو سلام کریں۔ کیا کریں گے بھائی؟ اس کو سلام کرے، ہمارے دل سے یہ بیماری ختم ہوں گی۔ اور ہر مسلمان کے لیے دعا کرے، اور مسلمان کی خوشحالی دیکھ کر ہم خوش ہو، اور زیادہ ان کے لیے دعائیں کرے کہ اللہ ہمارے بھائیوں کو اور ترقی عطا فرمائے، ان کے روزیوں میں برکت عطا فرمائے۔ یہ چیز جب ہمارے اندر آئے گی، یہ بیماری بھی دل سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھیں۔